السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کر رہے ہیں اردو گرامر میں حروف کی اقسام۔ تو حروف کی اقسام سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ حرف کیا ہے۔ ویسے تو حرف سے مراد الف، بے، پے، تے، ٹے، سے وغیرہ ہیں، یعنی جن کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہاں گرامر میں حروف کی اقسام پڑھ رہے ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ یہ حروف تہجی حروف کی اقسام کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی اقسام میں شروع ہوں، ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ تو کوئی بھی لفظ ہو، یعنی جب ہم الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ جو 37 حروف ہیں، ان سے ملا کر کوئی لفظ بناتے ہیں، یعنی یہ چند حروف ملتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے۔ اب جو لفظ بنتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ با معنی ہوتا ہے اور کبھی بے معنی ہوتا ہے۔ با معنی وہ جس کا کوئی معنی ہو، یعنی وہ لفظ کسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، با معنی ہو، جیسے چائے ہے، روٹی ہے۔ اور اگر وہ لفظ تو ہے، یعنی حروف سے مل کر بنا لفظ ہے لیکن با معنی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ لفظ ہے لیکن کوئی معنی اس کا نہیں ہے، جیسے ہم چائے کے ساتھ وائے بولتے ہیں، روٹی کے ساتھ ووٹی بولتے ہیں۔ تو یہ جو وائے ہے، یہ ووٹی ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے، تو ان کو محمل کہتے ہیں۔ تو اب جو لفظ ایسا ہو جس کا کوئی معنی ہو، یعنی با معنی لفظ ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ یعنی با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اور فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ صرف کام پر دلالت کرنے سے وہ فعل نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر لکھنا، پڑھنا، سونا، جاگنا، ان میں کام پر دلالت تو پائی جا رہی ہے لیکن زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جس میں زمانہ بھی پایا جائے اور کام پر، یعنی کسی فعل پر دلالت بھی پائی جائے۔ اب ہم آتے ہیں حرف کی طرف۔ تو حرف جو ہے نہ اسم ہے اور نہ ہی فعل ہے، بلکہ حرف جو ہے اسم اور فعل کے درمیان ایک ٹول کے طور پر کام دیتا ہے۔ یہ دو اسموں کو یا ایک اسم اور ایک فعل کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی تعریف۔ حرف دو اسموں کو آپس میں یا ایک اسم اور ایک فعل کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے، اور اس کا اپنا کوئی مستقل معنی بھی نہیں ہوتا۔ جب یہ کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ملتا ہے تب یہ اپنا معنی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے فرق جان لیا اسم، فعل اور حرف کے درمیان۔ اب ہم آتے ہیں حروف کی اقسام کی طرف۔ تو اردو زبان میں حروف کی 18-20 قسمیں ہیں۔ یہاں ہم اس کی 18 قسمیں پڑھیں گے۔ حروف کی 18 قسمیں ہم پڑھیں گے۔ یہ حروف تہجی جو ہم یہ 37 حروف پڑھتے آئے ہیں، یہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو حروف جارہ جو ہیں یہ سب سے پہلی قسم میں آتے ہیں، یعنی حروف کی جب ہم اقسام بناتے ہیں تو سب سے پہلے حروف جارہ آتے ہیں۔ تو یہ حروف جارہ کیا ہیں؟ یہ وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائیں،
یعنی ایک اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، تو ان کو حروف جار کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم ذکر کرتے ہیں، کتابیں اور کاپیاں میز پر رکھ دو۔ تو یہ ہم نے ایک جملہ پڑھا ہے، کتابیں اور کاپیاں میز پر رکھ دو۔ تو میز اور رکھ، میز اسم ہے اور رکھ فعل ہے، ان کے درمیان جو ہے لفظ پر آیا ہے، یعنی یہ حرف ہے، تو یہ چونکہ اسم اور فعل کو آپس میں ملا رہا ہے تو یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ اسی طرح وہ جماعت ششم میں پڑھتا ہے، تو ششم اسم ہے اور پڑھتا فعل ہے، اس اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے یہ ٹول کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہ میں، تو یہ حرف جار ہے۔ تو ان دونوں مثالوں میں لفظ پر اور لفظ میں یہ حروف ہیں۔ دوسری قسم ہے حروف اضافت۔ تو حروف اضافت کیا ہیں؟ یہ وہ حروف ہیں جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی دو اسموں کو ملاتے نہیں ہیں بلکہ ان کے آپسی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً خالدہ کی ماں، خالدہ بھی اسم ہے، ماں بھی اسم ہے، تو ان کا جو آپس میں تعلق ہے اس نے ظاہر کرنے کے لیے جو حرف استعمال ہوا ہے وہ کی ہے، تو اس حرف کو حرف اضافت کہیں گے۔ اسی طرح ہے فاطمہ کا رومال، تو فاطمہ اسم ہے، رومال بھی اسم ہے، تو ان کے درمیان تعلق کو ظاہر کرنے والا کلمہ کا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ حروف اضافت وہ حروف ہیں جو دو اسموں کا باہمی تعلق ظاہر کرتے ہیں، اور یہ کون سے ہیں؟ کا، کے اور کی، تو ان کو حروف اضافت کہتے ہیں۔ اور بھی مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں، درخت کے پتے، ارشد کی کتابیں، تو درخت کے پتے، تو درخت اور پتے کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے یہ حرف کے آیا ہے، تو یہ حروف اضافت میں سے ہے۔ ارشد کی کتابیں، ارشد اور کتابیں کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے جو آیا ہے وہ ہے کی، تو یہ بھی حروف اضافت میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے قسم حروف عطف کی، تو وہ کیا ہیں؟ یہ وہ حروف ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں، تو ان کو حروف عطف کہتے ہیں، جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملاتے ہیں۔ تو یہ آسان سے ہیں، واو اور پھر بھی اور بھی ہیں حروف، جیسے ہم کہتے ہیں شب و روز، سمینہ اور کوثر، تو یہ دو اسموں کو آپس میں ملا رہے ہیں، یعنی ان کے باہمی تعلق کو بیان نہیں کر رہے بلکہ ملا رہے ہیں، تو یہ حروف عطف ہیں۔ اور یہ دو جملوں کو بھی ملاتے ہیں، جیسے تم فیصل آباد جا رہے تھے پھر واپس آ گئے، تو یہ جو پھر ہے یہ بھی حرف عطف ہے، اس نے دو جملوں کو ملایا ہے۔ تو حروف عطف وہ ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں، زیادہ تر واو یا اور استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اہم نکتہ ہے کہ واو صرف فارسی اور عربی کے الفاظ کو ملاتا ہے، یعنی دو فارسی کے لفظ ہوں یا دو عربی کے لفظ ہوں، ان کو ملانے کے لیے واو آتا ہے۔ اگر ایک لفظ ہندی اور دوسرا عربی یا فارسی ہو تو حرف عطف واو استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے چیخ و پکار اور دن و رات غلط مرکبات ہیں۔ دن رات کہہ سکتے ہیں آپ، یا دن اور رات کہہ سکتے ہیں، ان کے درمیان واو لانا درست نہیں ہے۔ حروف کی چوتھی قسم حروف ندا ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم پر رحم فرما، ارے بھائی ادھر تو آؤ، تو یہ جو حرف استعمال ہوا ہے یا، ارے، یا کبھی کہتے ہیں او، تو یہ حروف ندا ہیں، کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں، اے بھائی، یا اللہ، ارے احمق، ارے بھائی، تو یہ سب جو ہے نا اے، ارے، اجی، او وغیرہ حروف ندا ہیں۔
पांचवी किस्म है हरूफ इस्तिफ़हाम की। ये वो हरूफ हैं जो कोई बात पूछने के लिए बोले जाएं, यानी सवाल के वक़्त बोले जाएं, तो इनको हरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। मसलन तुम कब लाहौर जाओगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये जो कब और क्या हैं ये हरूफ इस्तिफ़हाम हैं। ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चंद और अल्फाज चंद और हरूफ जो हरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं वो ये हैं: क्या, क्यों, कैसे, कौन, क्यों कर, किस तरह, कैसा, किस लिए, किस कदर, कितना। हरूफ तशबीह हैं। सातवीं किस्म है हरूफ नफ़रीन। ये वो हरूफ हैं जो नफ़रत के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन तुफ, नफ़रीन, लानत, थू थू, अख, थू। तो वो हरूफ जो नफ़रत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल हों वो हरूफ नफ़रीन कहलाते हैं वग़ैरह। इसके बाद छठी किस्म है हरूफ तशबीह। ये वो हरूफ हैं जो किसी दूसरी चीज़ के मानिंद करार देने में इस्तेमाल होते हैं। यानी जब हम कहते हैं असलम तो शेर की तरह है, तो ये जो तरह है ये हर्फ है और ये हरूफ तशबीह में से है। चंद और हरूफ जो हरूफ तशबीह हैं जैसे कहते हैं हूँ, मिसाल, मिसल, जैसा, सूरत, बेअैनिही, हूबहू, मानिंद और तरह। आठवीं किस्म है हरूफ इम्बिसात। ये वो हरूफ हैं जो खुशी और मुसर्रत के मौका पर बोले जाते हैं। मसलन सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, हाय, आहा। तो ये हरूफ खुशी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें हरूफ इम्बिसात में ना खुशी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली अक़साम हम अगले क्लिप में मुकम्मल करेंगे। हमने 18 हरूफ की अक़साम मुकम्मल करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।